کوئی ضروری بات ہے تو کیجئے، کوئی ضروری بات ہے تو کیجئے، یہ بات میں جو طول ہے فضول ہے۔ کوئی کسی کے غم میں تو مرا نہیں، کوئی کسی کے غم میں تو مرا نہیں، جو تو اگر ملول ہے فضول ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد امین صادق ہے اور میری عمر 23 سال ہے۔ میں مانسہرہ کا رہائشی ہوں اور میرا بچپن بھی مانسہرہ میں ہی گزرا ہے، جبکہ میرا آبائی گاؤں کوہستان ہے۔ میں ایم اے اردو ایبٹ آباد گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 سے کر رہا ہوں، اور میرا جو شوق ہے وہ اسی اردو کے حوالے سے اردو پڑھانے کا شوق ہے اور مستقبل میں لیکچرر بننے کا شوق ہے۔ مجھے بچپن سے شاعری کا شوق تھا، پڑھنے کا شوق تھا، اور جہاں تک شاعری کرنے کی بات ہے تو شاعری انسان قدرتی طور پر شاعر ہوتا ہے، یہ ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا بہت شاعری کے حوالے سے اس کو مطلب جو ہے شاعری پڑھنی چاہیے، کسی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح میں شاعری پڑھتا رہا بچپن سے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، اور شاعری کا شوق تھا۔ پھر ٹوٹے پھوٹے شعر میں 8ویں سے کہنے لگا، اور باقاعدہ شاعری جو میں نے 11ویں کلاس سے میں مطلب شعر غزل کہنا شروع کی میں نے، اور متاثر جو ہے میں ہر ایک اچھے شعر سے متاثر ہوں، ہر ایک اچھے شاعر سے متاثر ہوں، لیکن جہاں تک بات پسند کی ہے تو مجھے مرزا غالب اور احمد فراز زیادہ پسند ہے۔ زندگی میں اگر مجھے کچھ اگر کرنے کا موقع ملے، میرے پاس کچھ اختیارات آ جائیں، تو میں یہی سوچ ہے میری کہ میں فرسودہ رسم و رواج کو ختم کروں، اور یہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہر طرف عورتوں پر جو ہے ظلم و ستم ان پر ہو رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کا میرا بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ شوق ہے، اور یہ خواہش ہے میری کہ میں ان کو کروں۔ اور جہاں تک والدین کی بات ہے تو میں ہر ممکن وہ کوشش کروں گا کہ ان کی جو ہے ان کی خوشی کے لیے میں ہر وہ کام کروں جن سے وہ راضی ہو اور ان کا سر جو ہے فخر سے بلند ہو۔ میں نے ابھی تک ماسٹر تک تعلیم حاصل کی ہے، اور جہاں تک تعلیم حاصل کرتے بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، بڑی اداسیاں بھی ہمیں جو ہے وہ اداسیاں بھی مطلب جو ہے دل میں آئی ہے، اور مایوس بھی کسی حد تک میں ہوا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ لیکن جہاں تک زندگی ہے یہاں پر کوئی انسان مکمل خوش نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ہے کہ حالات سے کبھی انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، کہ حالات کے قدموں میں سکندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اور ہمت ہر کام میں ہونی چاہیے، لیکن رکاوٹ اس طرح پیدا ہوئی میری تعلیم میں کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، اور کبیر کتنی اذیت ہے اس غریبی میں کہ ہم کسی کی نشانی بھی بیچ آئے ہیں۔ تو یہ غربت جو ہے یہ انسان کو بڑا جو ہے مایوس کرتی ہے، یہ بڑی رکاوٹ ہوتی ہے ہر کامیابی کے راستے میں، لیکن یہ رکاوٹ جو ہے انسان میں کچھ کرنے کا، ہمت دلانے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا کرتی ہے۔ میرے دوست تھے اور میں دونوں جو ہے ہم نے ماسٹر کے لیے اپلائی کیا، ڈگری 1 کالج میں نے کیا، اور ماسٹر کے لیے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں بھی کیا، ہزارے میں بھی کیا، لیکن میرا جو ہے وہ جو داخلہ ہے وہ ادھر میرا لسٹ لگ گئی، اور ان کی جو ہے پنجاب میں ان کا نام آیا۔ میرا بھی شوق تھا کہ میں اردو پڑھنے کے لیے پنجاب جاؤں، اچھے سے اچھا جو ہے وہ کالج ہو، یونیورسٹی ہو، وہاں جا کے تعلیم حاصل کروں، لیکن نہ ہو سکا کہ میں اسی پیسوں کی خاطر میں رہ گیا اور وہ چلا گیا پنجاب یونیورسٹی۔ لیکن میں نے ڈگری 1 کالج میں اچھا خاصا ناپا کہ خیبر پختونخوا کا بڑا اچھا نام ہے، وہاں جا کے میں نے پڑھا الحمدللہ،
اور اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ انسان اگر پڑھنا چاہے تو وہ کوئی کسی جگہ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ اس کی اپنی کوشش محنت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح پڑھے۔ الحمدللہ بڑی بات نہیں ہے کہ میں نے جو ہے اساتذہ بھی اچھے ملے اور پڑھا بھی الحمدللہ میں نے اچھے طریقے سے، اور اب الحمدللہ جو ہے عزت سے اور فخر سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اردو میں ماسٹر کیا۔ جہاں تک بات ہے کہ شاعری میں ایک خاص مقام حاصل کرنے تک ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، تو میرے تمام شعراء حضرات سے اور جو شاعر ہیں نوجوان ان سے میری یہ رائے ہے، اور میں خود جو ہے ابھی شاعری کے جو ہے وہ پہلے زینے پر ہوں، یہ ہے کہ شاعری کا ہر ایک اپنا ایک خاص مقام ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شاعری میں مصنوعی پن نہ ہو، بندہ وہی کچھ جو ہے وہ اپنے اشعار میں کہے جو اس کے دل پر بیت رہی ہو، جو زمانے میں وہ کچھ دیکھتا ہو، ایسی خیالی دنیا میں وہ نہ جائے کہ جس سے جو ہے اس کی شاعری میں مصنوعی پن آ جائے۔ جہاں تک شاعری کرتے وقت مجھے بہت سے باتوں کا ایسی باتیں ہیں جو طنز آپ کہہ سکتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا، اپنے گھر سے بھی، ابھی بھی کر رہے ہیں کہ یہ آپ کیا فضول کام کر رہے ہیں، دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو یار، اردو کیا ہے، شاعری کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہو، کچھ اور کام کرتے، انگلش پڑھتے وہ پڑھتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی شاعری میں مٹھاس، زندگی کا احساس جتنی شاعری میں ہے وہ شاید کسی اور فیلڈ میں نہ ہو۔ اور بہت سارے لوگ مجھے بہت سے ایسے ناموں سے اور ایسے دوست جو ہیں وہ پکارتے ہیں کہ جو شاعری کو اصلی معنوں میں سمجھتے نہیں۔ اگر وہ لوگ شاعری کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں اور شاعری کو سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ جو مجھے گلے لگائے بغیر چھوڑے۔ اور اسی طرح جب شاعری پر طنز وغیرہ کرتے ہیں تو پہلے تو میں بڑا وہ تھا، لیکن جب میں غالب سے متاثر بھی تھا اور جب میں غالب کی شاعری میں نے پڑھنی شروع کی تو میں نے غالب کی غزل کا ایک مقطع پڑھا جس کے خاطر میں ابھی زندگی جی رہا ہوں کہ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے، کہ دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو سب کو مطلب جو ہے کہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، اور جو سب لوگ ایک آدمی کو پسند کریں تو وہ آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا بلکہ وہ منافق ہو سکتا ہے، کیونکہ حق کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے مشرکین نے کتنی بڑی بڑی باتیں کی، اتنی کچھ کہا، جبکہ دنیا کی سب سے افضل ہستی اور سب سے اکرم ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب لوگ ان کی پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم جیسے لوگوں کی کیا خاک نشی کی کیا حیثیت ہے کہ لوگ کرتے رہتے ہیں بات، لیکن میں بس دل میں یہی غالب کا شعر لاتا ہوں کہ لوگ کہتے رہیں گے کہ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے۔ اور ایک فراز کا شعر ہے کہ بس کہ دل کسی حال پہ کانے ہی نہیں جانے فراز، مل گئے تم بھی تو کچھ اور نہ جانے مانگے۔ یہ دو اشعار ایسے ہیں کہ جن کے تحت میں زندگی گزارتا ہوں۔ ایک شعر میں یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، خواہشیں کبھی پوری مطلب وہ جو ہے وہ ارمان کبھی پورے نہیں ہوتے ہیں، ہزاروں مطلب خواہشیں ہوتی ہیں، تو انسان کو جتنا ملتا ہے اس پر صبر کرنا چاہیے اور لوگوں کی باتوں کو دل پر لیے بغیر ان کو جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنی چاہیے اور لوگوں کی سنیں اور پھر کرنی اپنی چاہیے۔ لوگوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم پیسوں کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں کون سا لینڈ لارڈ کا بیٹا تھا یا میں نے اتنا کچھ پڑھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ محنت شرط ہوتی ہے، کیونکہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ حال ہی نے کہا ہے تو اس میں واقعی یہی بات ہے کہ فرشتوں سے اگر بہتر بننا ہے تو آپ نے پھر محنت کرنی چاہیے، محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مسلسل محنت کریں گے، یہ نہیں کہ پیسے نہیں، لیکن اگر پیسوں کے بغیر بھی انسان کچھ کرنا چاہے تو لوگوں نے اپنی زندگی قربان کی ہیں تب جا کے انہیں کوئی مقام ملا ہے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ پیسے ہوں گے تو میں پڑھوں گا اور پیسے نہ ہو تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ معاشرے میں دو طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، فلانا ایسا کر رہا ہے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ اگر میں کچھ ایسا کام کروں تو لوگ کیا کہیں گے۔
تو میں نے اس بارے میں ایک مضمون بھی پڑھا ہے اور میرا ایک اپنا شعر بھی ہے اس حوالے سے. میں اس چیز کو بالکل نہیں مانتا کہ نہیں خوف خدا کچھ ہم کو لیکن نہیں خوف خدا کچھ ہم کو لیکن فقط ڈر ہے زمانہ کیا کہے گا. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیں خوف نہیں ہوتا کہ اللہ کیا کہے گا، لیکن ہمیں لوگوں کا ہی ضرور خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اب میں نے بڑے بال رکھے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے، اپنے رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ بڑے بال کاٹو، اور کہتے ہیں کاٹ لو، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں کاٹو گے تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں آپ کیا کریں گے. کسی نے مجھے آج تک یہ نہیں کہا کہ آپ نے داڑھی آپ نے کاٹی اس کو رکھیں، اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسلام کیا کہتا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا. لیکن بالوں پہ طنز کرتے ہیں، بالوں کو کہتے ہیں. کیونکہ ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہے لیکن خدا اور اس کے رسول کی باتوں کی پرواہ ہم بالکل نہیں کرتے ہیں. اس لیے چاہیے ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس باتوں سے ڈرتے ہیں، ان باتوں سے، تو وہ ان کو کھلے دل سے اپنی مرضی کرنی چاہیے کہ دنیا 3 دن کی ہے، اس لیے اپنی مرضی سے جینی چاہیے. کسی کی خاطر زندگی جینا یہ ذہنی غلامی کی نشانی ہے. جن لوگوں کا کوئی مطلب جو ہے زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا اور وہ زندگی میں بس کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں، تو اس سے میں کہتا ہوں کہ ایک جانور کی زندگی بہتر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ زندگی میں آئے تو کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اور ہم اگر اپنے اس مقصد کو ہی بھول جائیں تو پھر میں یہی کہوں گا کہ اس سے بہتر ہے یار مر جائیں. غلط تیرا اصول ہے فضول ہے، غلط تیرا اصول ہے فضول ہے، ہمیں یہ کب قبول ہے فضول ہے. کوئی ضروری بات ہے تو کیجئے، کوئی ضروری بات ہے تو کیجئے، یہ بات میں جو طول ہے فضول ہے. کوئی کسی کے غم میں تو مرا نہیں، کوئی کسی کے غم میں تو مرا نہیں، جو تو اگر ملول ہے فضول ہے.